إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال عز من قائل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک کا مہینہ اب اپنے بالکل آخری پڑاؤ پر پہنچ چکا ہے۔ انوار و برکات کے ایام، رحمت و غفران کی دن اور راتیں اب ہم کو الوداع کہنے والی ہیں۔ رمضان کا آخری جمعہ پڑھنے کے لیے ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ ذرا سوچو کتنی تلخ اور کڑوی جدائی ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جو نیکی کے مواقع تلاش کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اب موقع آیا ہے کہ ہم اللہ کی رضامندی حاصل کر لیں، جنت حاصل کر لیں، جہنم سے ہمیں نجات مل جائے، تو انہیں لگتا ہے کہ ان کی عید ہو گئی، موقع آ گیا کہ ہم
اس کو اچھے سے بھنا لیں۔ کتنی تلخ جدائی ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جو اس انتظار میں تھے کہ رمضان کا چاند طلوع ہو اور ہم پھر ان بابرکت ایام سے فائدہ اٹھانے میں لگ جائیں۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ کل کی بات ہے؟ رمضان کا چاند دیکھ کر ہمارے دلوں میں خوشیاں انگڑائی لینے لگی کہ اب پھر ہم کو اللہ نے یہ بابرکت دن اور رات عطا کیے کہ ہم اس کی رحمت اور مغفرت کو اپنے جھولیوں میں بھریں۔ لیکن آج ہی کا دن ہوگا کہ جب ہم چاند دیکھ رہے ہوں گے اس ماہ مبارک کے فراق اور جدائی کا، اس ماہ مبارک کے ختم ہونے کا، وہ مہینہ جو کتنوں کے لیے سعادت اور کامیابی کا مہینہ بن گیا ہوگا، وہ مہینہ جو کتنوں کے لیے اللہ کی رضامندی اور جنت پانے کا مہینہ بن گیا ہوگا، وہ مہینہ جس کے ذریعے ہم میں سے کتنوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہوگا۔ لیکن دوسرے طرف بھی ایک پہلو ہے، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کو توفیق ہی نہیں مل پاتی، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کو یہ مہینہ پانے کے بعد بھی توفیق نہیں مل پاتی، یہ مہینہ پانے کے بعد بھی ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور اس مہینے کی دن و رات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ کم من صائم لیس له من صومه الا الظما وکم من قائم لیس له من قیامه الا السہر۔ دونوں طرف کی بات حدیثوں میں ہے، ایک طرف باسعادت نیک لوگوں کی بات ہے تو دوسری طرف بدبخت اور حرمہ نصیب لوگوں کی بات ہے۔ کتنے روزے دار ہیں جو روزہ رکھ کر بھی روزہ کی مقام کو، روزہ کے ثواب کو، روزہ کی فضائل کو نہیں پا پاتے، اور کتنے رات میں جاگ کر قیام کرنے والے ہیں جن کو ان کے اس قیام سے سوائے رات کا جاگنا، شب بیداری کے اور کوئی نہیں، کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے وہ اس کو روٹین سمجھ لیتے ہیں، بس روٹین طور پر لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھ لیا، روز تراویح پڑھ رہے، لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں تو تراویح پڑھ لیا، لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں تو تہجد پڑھ لیا۔ اس سے کیا مقصد ہے اور کیا فائدہ ہے اور کیا ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ ان کے سامنے کچھ نہیں۔ حقیقت میں اس کا اصل فائدہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں تبدیلی، ہم پورے کے پورے رمضان کی عبادت بن جائیں، پورے طور پر ہماری روح اور ہمارا جسم اللہ کی رضا کے لیے وقف ہو جائے، یہ پوری زندگی کے لیے یہ عادت بن جائے۔ لعلکم تتقون، یہ تقویٰ صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ رمضان کے بعد کے 11 مہینوں کے لیے۔ رمضان میں تو ہم متقی بن ہی جاتے ہیں، رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں ہم کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ تقویٰ ہے۔ اور جن لوگوں نے ایسا کیا انہی کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ 3 باتیں اللہ نے یہ رمضان تم کو دیا اور یہ عبادتیں تم کو دی، کیوں؟ تاکہ جو تعداد ہے مہینے کی 29 یا 30 دن، اس کو تم مکمل کر لو۔ گویا یہ مکمل کرنا ہے، اس میں سے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ 29 دن کا اگر مہینہ ہوا 29 دن، 30 دن کا مہینہ ہوا 30 دن۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی یعنی توفیق دی اس بات کی کہ رمضان کے دن میں روزہ رکھ سکو اور رمضان کی رات میں عبادتیں کر سکو، قرآن کی تلاوت کر سکو، صدقہ و خیرات کر سکو، مختلف قسم کی اللہ کے رضامندی کے کام کر سکو، اس کی اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اس کی توفیق دی تمہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ اس
توفیق پر اللہ کی تکبیر کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیر بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ دو چیزیں ہیں اس عدت کو، یعنی اس مہینے کی تعداد کو پورا کرنے کے بعد دو چیزیں اللہ نے کہی۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کی تکبیر، یعنی اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ غور کیجیے، ہر عبادت کے بعد اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز ختم ہوتے ہی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر، اور اتنا زور سے کہ پیچھے تک مصلیان پیچھے تک تکبیر کو سن لیں۔ حج جب ختم ہوتا ہے تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم اپنے مناسک حج پورا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو اس سے زیادہ جتنا اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اس سے جتنا اپنے والدین کا ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح جب روزہ پورا ہوا تو کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اسی لیے جیسے ہی چاند دیکھا، رمضان کا مہینہ پورا ہوا، ہمارے لیے حکم ہو گیا تکبیر کہنے کا۔ یہ تکبیر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عام طور پر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ یہ تکبیر عید کے دن فجر کے بعد سے کہی جانی چاہیے، لیکن بہت سارے سعودی علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اللہ نے کہا ہے جب عدد پورا ہو۔ عدد کب پورا ہوتا ہے؟ چاند نکلنے کے ساتھ، یہ تحقیق ہو جانے کے بعد کہ چاند نکل گیا، اب رمضان ختم ہو گیا اور شوال داخل ہو گیا، تو اب اسی وقت یعنی مغرب ہی کے وقت سے تکبیر کہنا شروع کرنا چاہیے۔ مغرب کے وقت سے ہی تکبیر کہنا چاہیے، اور یہ تکبیر کی تاکید زیادہ ہو جاتی ہے کب؟ صبح فجر کے بعد جب ہم عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں۔ بحقی کی روایت ہے، امام شیخ البانی نے صحیح الجامع میں اسے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی العیدین الی المصلی رافعا صوتہ بالتکبیر۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ عیدین میں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں عیدگاہ کی طرف نکلتے تھے تو زور زور سے تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے۔ ہمارے بھائیوں، ہم نے تکبیر زور سے کہنا بند ہی کر دیا ہے، ہم نے تکبیر زور سے کہنا بند کر دیا ہے۔ اس سنت نبوی ہے کہ جب آپ نکلتے تھے گھر سے تب سے ہی زور زور سے تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے۔ اور دوسری روایت میں ہے جو امام حاکم نے نقل کی ہے، اسے بھی شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے جب نکلتے تھے تو اپنے گھر سے نکلتے ہی زور زور سے تکبیر کہتے تھے، یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچتے اور عیدگاہ میں بھی بیٹھ کر زور زور سے تکبیر کہتے تھے۔ تکبیر کی آواز بلند ہونا چاہیے۔ تو کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ مغرب جیسے ہی چاند کی تحقیق ہو جائے اسی وقت سے تکبیر کہنا شروع کرنا چاہیے، اور عام طور پر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فجر کے بعد، عید کے دن فجر کے بعد سے کہنا شروع کرنا چاہیے، اور یہ مؤکد ہو جاتا ہے، تاکید اس کی بڑھ جاتی ہے جب ہم گھر سے عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں۔ گھر سے عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں اس وقت اس کی تاکید اور بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور پر عیدگاہ میں جا کر میرے بھائیوں بڑا افسوسناک منظر ہوتا ہے۔ عیدگاہ میں عیدگاہ پہنچتے ہیں ہم اور بیٹھ کر گپ بازی، ادھر ادھر کی باتیں اور فضولیات میں ہم لگ جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ عیدگاہ کس لیے آئے ہیں، عیدگاہ آنے کا مقصد کیا ہے، عیدگاہ جا کر نماز پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا، یہ علت کیا ہے۔ حقیقت میں ہم نے ایک مہینہ اللہ کی عبادت کی، روزہ رکھا، رات کی نمازیں پڑھی، اس کے شکرانے میں اور اس کے تحفے میں اللہ نے ہمیں عید کا تحفہ دیا، عید کا تحفہ دیا، ہم کو یہ حکم دیا کہ ہم اس عظیم عبادت پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور خوشی بھی منائیں کہ اللہ نے ہمیں ایک مہینہ تک عبادت کرنے کی توفیق دے دی۔ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایسا موقع ہے تو خوشی مناؤ،
خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے توفیق دی، اور اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی شکرانے میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ عیدگاہ جا کر نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی بھی عید کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی۔ مسجد نبوی کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں معلوم، اس کے باوجود آپ نے عید کی نماز ہمیشہ عیدگاہ میں، عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں آپ نے عیدگاہ میں پڑھی ہے۔ کسی بھی حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے، کیا آپ نے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کسی سال آپ نے عید کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی۔ گویا یہ نماز عیدگاہ میں پڑھنے کی، اور کیوں؟ اس لیے تاکہ وہاں جا کر مرد اور عورت دونوں اکٹھا ہوں، اور دونوں نے روزہ رکھا ہے، اور دونوں نے اللہ کی عبادتیں کی ہے، اور دونوں نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے یہ خوشی صرف مردوں کی نہیں، یہ خوشی عورتوں کی بھی ہے۔ اور یہ جس طرح مرد عیدگاہ جا کر اللہ کے دربار میں عید کا دوگانہ ادا کریں گے، اسی طرح عورتیں بھی عیدگاہ جا کر اللہ کے دربار میں عید کا دوگانہ ادا کریں گی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میرے اماں و بہنوں، یہ آپ کا حق ہے جسے فقہی بنیاد پر آپ سے چھیننے کی کوشش کی گئی ہے۔ کوئی حدیث یہ بات نہیں، کہیں کسی حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ عورتیں عیدگاہ نہ جائیں یا عورتیں مسجد نہ جائیں۔ یہ حقیقت میں عبادت کے سلسلے میں اللہ نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ مسجد میں بھی جا سکتی ہیں اور آپ عیدگاہ بھی جا سکتی ہیں۔ کس طرح؟ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم عیدگاہ خود جائیں، اور نوجوان عورتوں کو اور ان عورتوں کو بھی جن کو حیض ہے، جن کو شرعی عذر ہے، نماز وہ نہیں پڑھ سکتی، نماز پڑھنے کی اجازت ان کو نہیں ہے، ان کو بھی لے کر جائیں۔ غور کیجیے تاکید کا، ان کو بھی لے جائیں جو نماز نہیں پڑھیں گی، جن کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھیں گی ان کے بارے میں کیا کہا؟ بہت بڑی بات کہی۔ ان کے بارے میں کہا کہ یعتزلن المصلی، نماز کی جو جگہ ہے وہ اس سے الگ ہو کر کنارے ہٹ جائیں، وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن جب مسلمان دعا کریں گے، مسلمان جب دعا کریں گے تو دعا میں وہ شریک ہوگی۔ اس دن کی دعا کی بھی اہمیت سوچئے، عید کے دن جو دعا ہوتی ہے اس کی بھی اہمیت سمجھیے، اور اس دن کی نماز کی اہمیت سمجھیے کہ اس نماز میں تمام مسلمانوں کو، علماء نے لکھا ہے شعائر اسلام میں ہے، اور اس لیے اس میں تمام مرد اور عورتوں کو شریک ہونا چاہیے عیدگاہ کی نماز میں۔ اور یہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں ان کے لیے بھی یہ کہا کہ وہ دعا میں شریک ہوں گی، اس دن کی دعا میں شریک۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے پوچھا، اللہ کا رسول، ہمارے یہاں کچھ ایسی غریب عورتیں ہیں کہ ان کے پاس چادر نہیں ہے، برقع نہیں ہے کہ وہ اوڑھ کر مسجد میں جا سکے، تو کہا کہ ان کی پڑوسن، ان کی دوست، ان کی بہن ان کو چادر دے، جن کے پاس ایکسٹرا ہو وہ ان کو چادر دیں اور اڑا کر لے جائیں۔ اب بتائیے میرے بھائیوں، یہ عورتوں کا حق، جس حق کو محض فقہی بنیاد پر، اور یہ کہہ کر کہ عورتیں باہر نکلیں گی تو فتنہ ہوگا، مارکیٹ میں جائیں گی تو فتنہ نہیں ہوگا، گھومیں گی پارکوں میں تو فتنہ نہیں ہوگا، ادھر ادھر جائیں گی تو فتنہ نہیں ہوگا۔ فتنہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے گھر میں اور عیدگاہ میں۔ یہ حق ہے عورتوں کا جو اللہ نے ان کو دیا ہے کہ وہ نماز پڑھیں مسجد میں بھی جا کر، اور نماز پڑھیں عیدگاہ میں بھی جا کر، یہ عورتوں کا حق ہے۔ اور اس حق کو میرے ماں و بہنوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک پہنچائیں، ان عورتوں، اپنی عورتوں و بہنوں تک پہنچائیں جن کو ان حق سے محروم کیا گیا ہے، ان کو بتائیں۔ یہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہے عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے ان ساتھیوں کو، اپنے ان سہیلیوں کو، اپنے ان بہنوں کو بتلائیں جن کو روکا جاتا ہے کہ یہ حق اللہ نے دیا ہے جو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے، اور جو کاٹتا ہے وہ یہ سوچے کہ اللہ کے یہاں جا کر عورتوں کے حق کو چھینا ہے تو کیا کرے گا وہ۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہم نے گزارا ہے، اب بہت ہی عظیم عبادت کی ہے۔ اس کی عظمت کو میں نے خطبہ میں، پورے خطبے میں ذکر کیا تھا۔ اس کی عظمت کی ایک اور نشانی جو اللہ نے اختتام پر رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ صدقہ فطر۔ جو کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہم ادا کرتے ہیں، وہ اس رمضان کی عبادت کی عظمت کی نشانی ہے۔ کیوں فرض کیا گیا ہے صدقہ فطر؟ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر،
طعمة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. ہم نے ایک مہینے کی عبادت کی، روزہ رکھا، وہ عبادت جس کا جو ثواب اللہ نے کہا کہ ہم دیں گے، کسی کو نہیں معلوم کتنا ملے گا. وہ عبادت جو ہمارے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن سفارش کرے گی اور ہم کو انشاءاللہ جنت میں داخل کرائے گی. وہ عبادت جس کو تمام انبیاء اور اولیاء کی عبادت کہا جاتا ہے. وہ عبادت جس میں آدمی کے منہ سے نکلنے والی بو کو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو والی کہا جاتا ہے. یہ وہ عبادت ہے. اسی لیے اللہ نے اس عبادت کو محفوظ کرنے کے لیے، مقبول کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب کیا، تاکہ اگر روزے کی حالت میں کچھ کمی ہوئی ہے، کچھ گناہ ہو گیا ہے، کوئی لغو رفث ہو گیا ہے، تو اس سے روزہ پاک صاف کر دیا جائے. یہ اللہ کا احسان ہے اپنے روزے دار بندوں کے لیے. اس سے پاک صاف کر دیا جائے. اللہ کے ہاں جب روزہ پہنچے تو اس حالت میں ہو کہ فوراً قبول ہو جائے، اور اس کا درجہ اللہ کے ہاں جو اللہ نے تعین کیا مل جائے. طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. اللہ نے روزہ صدقہ فطر فرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر فرض کیا. کیوں؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، تاکہ روزے دار کا روزہ لغو و رفث سے پاک ہو جائے. وطعمة للمساکین. اور یہ جو فطری چیز ہے کہ اس دن جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جن کی روزی تنگ ہے، وہ جو عید نہیں منا سکتے ہیں، وہ اس دن ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں، ان کے کھانے پینے کا سامان ہو جائے. اور یہ صدقہ فطر میرے بھائیوں کتنا ہے اور کس پر ہے اور کب دیا جائے، یہ سب کا سب حدیث میں بیان کیا گیا. ایک حدیث اس کے لیے ہمارے کافی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر من رمضان صاع من تمر او صاع من شعیر علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر ان تؤدى بها قبل الخروج الى المصلی. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا. آپ نے فرض کیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین اللہ کی طرف سے، دین کے احکام اللہ نے مشروع کیے ہیں. دین اور یہ شریعت پوری اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہے. اس نے جو چاہ حلال کیا اور جو چاہ حرام کیا، اور اس کی اطاعت ہمارے اوپر فرض کی. یہ تمام احکام اور شریعت کی تمام باتیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا. لہذا آپ نے بھی جو بات کہی کہ یہ فرض ہے تو اللہ نے فرض کیا اور کہا کہ پہنچا دو. وہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہا، وہ اللہ کا حکم جو آپ نے ہم کو پہنچایا. اس لیے اگر کہیں آتا ہے کہ آپ نے فرض کیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرض کیا اور نبی نے ہم تک وہ بات پہنچا دی. تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا صدقہ فطر من رمضان، رمضان سے افطار کرنے کا صدقہ. یعنی رمضان جب ختم ہوا اور رمضان سے ہم نے روزہ پورا کر لیا، تب اسی کا صدقہ فرض کیا گیا، اسی کا صدقہ فرض کیا گیا. یہ ایک بہت معنیدار بات ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا. گویا عبادت پوری ہونے کے بعد یہ لازم ہو جاتا ہے، اگر آدمی کو لگتا ہے کہ ہم نے عبادت کی ہے تو لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے. اور اس عبادت کے بعد یہ نہیں کہ غافل ہو جائے، بلکہ اس عبادت کو باقی رکھے اور اس عبادت میں اور اضافہ کرے اور اس عبادت پر صدقہ و خیرات کرے، اللہ کی کو راضی کرنے کا کام کرے. صدقہ و خیرات کرتے تھے علماء. یہ آپ نے کئی بار سنا ہے کہ رمضان جب پورا ہوتا تھا تو سلف 6 مہینے تک عبادتوں میں لگے رہتے اور اس عبادت رمضان کی اس عبادت کی قبولیت کی دعا کرتے تھے 6 مہینوں تک. تو صدقہ فطر فرض کیا اللہ نے اس رمضان کے روزے کو پورا کرنے پر، اسی کا صدقہ ہے. کتنا؟ صاع من تمر، کھجور سے 1 صاع یا جو سے 1 صاع.
کھجور سے ایک سا یا جو سے ایک سا، مطلب یہاں ہے کہ ان کی جو خوراک تھی سوکھے سوکھے یہ چیز، سوکھے سوکھے یہ دانے، یہی ان کی خوراک تھی۔ وہ گیہوں نہیں تھا، جو کھاتے تھے، جو کی روٹی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے، تو اور کھجور یہ ان کی خاص خوراک تھی۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ نے کہتے صحابہ کرام کہ ہم اپنی خوراک سے روزہ صدقہ فطر دیتے تھے، اور خوراک کیا تھی؟ کھجور، جو، پنیر اور چھوارا، یہی پھل اور یہی سب سوکھے ہوئے، یہی سب ہماری خوراک تھی، اور اسی سے ہم ایک سا دیتے تھے۔ یہ ایک سا آپ نے فرض کیا۔ جو ہم لوگ علماء ہمارے جنہوں نے قدیم علماء جنہوں نے اس سا کو دیکھا ہے، اور میرے بھائیوں یہ سا سندن نسلاً بعد نسل عرب کے بہت سے مشائخ کے پاس ان کے گھر میں آج بھی ہے، جس کا ناپ ہم بتاتے ہیں، تول نہیں، جس کا ناپ ہم بتاتے ہیں کہ موجودہ وقت میں گیہوں سے اگر اس کو ناپا جائے اس سائے سے تو 3.25 سیر ہوتا ہے، جس کو ہم 2.5 کلو کے کچھ اوپر مانتے ہیں، 2.5 کلو کے کچھ اوپر مانتے ہیں۔ اور جب آٹا دیتے ہیں تو چونکہ وہ کم ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ 2.5 کلو آٹا ہم نے مانا، اسی لیے 2.5 کلو آٹا مانتے ہیں۔ اور یہ ہمارے علماء نے جو ناپ بتایا ہے اس ناپ کے حساب سے، یہ کوئی تولنے کا آلہ نہیں ہے، یہ ناپنے کا آلہ ہے۔ اس ناپ میں جو جتنا آتا ہے اتنا دیا جاتا ہے، تو کہا سا ایک سا دیا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ صحیح مسلک یہی ہے، احناف کا اس میں اختلاف ہے، صرف صحیح مسلک یہ ہے کہ سا حجازی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سا تھا، سا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سا کہا ہے صحابہ کرام نے، سا حجازی ہے وہ، اسی سے ایک سا 4 مد، ایک سا کا 4 مد ہوتا ہے، اس 4 مد ایک سا یہ دیا جائے گا۔ احناف کے ہاں سا عراقی ہے جو سا حجازی سے بڑا ہوتا ہے، اور 2 مد گیہوں سے دیتے ہیں تو 2 مد۔ اور یہ حضرت معاویہ نے کہا تھا، جس کو صحابہ کرام نے قبول نہیں کیا۔ حضرت حسین قدری رضی اللہ عنہ کے حدیث صاحب کہتے ہیں کہ معاویہ جب مدینہ آئے تو انہوں نے کہا کہ شام کا یہ جو گیہوں ہے مہنگا ہے، اگر اس سے دیتے ہو تو آدھا سے آدھا ہو جائے گا، لیکن ہم لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک سا اپنی خوراک سے دیتے رہے ہیں، اور آج بھی وہی ایک سا دیں گے، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک سا ہی دینا چاہیے، یہی احتیاط ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی نہ دے سکے، کم ہو اس کے پاس، تو چونکہ یہ صدقہ فطر روزے کی صفائی ہے، اس لیے اگر آدھا سا دے سکتا ہے تو دے دے، یہ مجبوری کی حالت میں اگر نہیں ایک سا نہیں دے سکتا تو آدھا سا وہ دے دے، انشاءاللہ اس کا آدھا ہو جائے۔ یہ ایک سا۔ اور کہا کہ کس کے اوپر؟ تمام مسلمانوں پر، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، یہاں تک کہ ماں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے عید کے دن فجر کے بعد تو اس کا بھی صدقہ فطر دینا چاہیے۔ گویا یہ صدقہ فطر صرف روزہ دار کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمان، چھوٹے بڑے سب مسلمان کی طرف سے ہے یہ، اور مسلمان کو دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ لینے والے صدقہ فطر لینے والے گلیوں میں جو گھومتے ہیں اور جن کو بہت سارے لوگ دیتے ہیں، ان میں بہت سارے غیر مسلم ہوتے ہیں جو اکٹھا کرنے کے لیے نکل آتے ہیں۔ اگر آپ کسی غیر مسلم کو دیتے ہیں صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ یہ صدقہ فطر صرف مسلمانوں کی طرف سے ہے اور صرف مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ غیر مسلم کو صدقہ فطر دینا ہرگز جائز نہیں ہے، وہ صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ اور اسے کب ادا کیا جائے اس کو بھی حدیث میں بیان کر دیا، اس کو ادا کیا جائے عیدگاہ جانے سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا گیا تو صدقہ فطر ہوگا، اور اگر عیدگاہ جانے کے بعد ادا کیا گیا تو فہو صدقۃ من الصدقات، تو عام صدقات میں سے ہو جائے گا، یہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ اس لیے اس میں ہماری ماں و بہنوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ آدمی جن کی روزی کا ذمہ دار ہے، آپ کی اہلیہ، آپ کے بچے، اور وہ ملازم جس کو آپ کھلاتے ہیں، جس کو آپ نے رکھا ہے یہ طے کر کے کہ تمہارا کھانا میرے ذمہ ہے، میں تم کو کھلاؤں گا اور مزدوری میں دوں گا،
صرف وہ ملازم جس کے کھانے کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی ایسا ملازم ہے جس کو آپ نے رکھا ہے، آپ اس کو مزدوری دیتے ہیں، وہ جاتا ہے، وہ اپنا کھانے کا انتظام کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا صدقہ فطر نہیں ہے، اس کا صدقہ فطر آپ کے اوپر نہیں ہے۔ صدقہ فطر ان لوگوں کا ہے، صرف ان لوگوں کا آدمی کے اوپر جن کے کھلانے پلانے کا وہ ذمہ دار ہے، جن کے کھلانے پلانے کا وہ ذمہ دار ہے۔ تو صدقہ فطر یہ رمضان کے روزے کا صدقہ ہے جس کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ یہ بھی رمضان کی عظمت کی ایک علامت ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ جب ہم عید کا دن آتا ہے، رمضان یہ پورا ہوتا ہے، تو ہم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تیسری بات جو کہی ہے اس آیت میں کہا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تین چیزیں اللہ نے کہی، تعداد پوری کرو رمضان کی، دوسری چیز جب تعداد پوری ہوگی اور عبادت تم نے کر لیا تو اس توفیق پر اللہ کی تکبیر بیان کرو، اور تیسری چیز اللہ نے کہا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جیسے کہا ہے رمضان کے روزے کی فرضیت پر لعلکم تتقون، کہ اس سے تقوی پیدا ہو، تو اسی طرح کہا ہے اس کے پورے ہونے پر کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار کرو۔ یہ شکریہ میرے بھائیوں کتنے طرح سے ہو سکتا ہے، یہ سب ہم اور آپ سے اس دن کا جو شکریہ ہے عید کے دن کا تو وہ اپنی جگہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا فریضہ کیا ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر فرض کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس کی عبادتیں کر کے۔ جو مہینہ جس طرح ہم نے گزارا ہے، اس مہینے کو ایسے ہی 11 مہینے تک آباد رکھ کر، اس مہینے کی عبادتوں کو جس طرح رمضان کا پورا مہینہ عبادتوں کے سائے میں ہم نے گزارا، اسی طرح 11 مہینہ بھی عبادتوں کے سائے میں ہمارا گزرے۔ یہ ہے اصل اللہ کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کی جو عبادتیں ہم نے کی ہیں وہ سب قبول فرمائے۔ رب العالمین تیری توفیق سے ہم نے رمضان کا یہ روزہ رکھا، رمضان کی راتوں میں عبادتیں کی، قرآن کی تلاوت کی، اور جتنی تو نے توفیق دی، نیک اعمال، صدقہ و خیرات، یہ سب ہم نے کیا۔ رب العالمین ان تمام ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما لے، ہمیں ریاکاری سے بچا لے۔ رب العالمین عبادتوں میں ہمیں ریاکاری سے بچا لے۔ رب العالمین عبادتوں میں ہمیں ہر اس عمل اور اس نیت سے بچا لے جو عبادتوں کو برباد کرنے والے۔ رب العالمین جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں ان سب کو تو قبول فرما لے، ان کو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، ان کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، ان کو ہمارے لیے قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین ان عبادتوں کو ہمارے لیے قیامت کے دن اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین تو ہمارا ہو جا، تو ہمارا ہو جا، تو ہمارا محافظ بن جا۔ آج دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، اور جس طرح دشمنان اسلام تیرے موحد بندوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور اس دنیا کو اجاڑنے اور برباد کرنے کے میں لگے ہوئے ہیں، رب العالمین تو ان کے تمام مکر و فریب کو انہی کی طرف لوٹا دے، اس تباہی کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دے، اس تباہی کو انہی کی تباہی کا ذریعہ بنا دے، اس تباہی کو انہی کی تباہی کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین تو اپنے نظام سے ہم سب کی مدد فرما دے۔ جو فتنہ نظر آ رہا ہے رب العالمین اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اس فتنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس فتنے میں ہمیں توحید کے راستے پر قائم رکھ، اس فتنے میں رب العالمین ہمیں توحید کے طریقے اور سلف کے مسلک پر قائم رکھ۔ رب العالمین تو ہمیں فتنوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور یہود اور ان کے ساتھی جس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، رب العالمین ان کے مکر و فریب کو انہی کی طرف لوٹا دے، اور اس جنگ کو انہی کی طرف لوٹا کر ان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کو ان کی پریشانی سے نجات دے دے۔ رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو روزگار سے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا کر، ہماری روزی میں برکت عطا کر، روزی حلال عطا کر،
ہمیں حلال روزی عطا کر، ایسی روزیوں سے ہمیں بچا لے جو دعاؤں کی قبولیت کو روکتی ہیں۔ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہم گنہگار شہکار گناہوں میں ملوث اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن رب العالمین تیری مغفرت کی پوری امید رکھتے ہیں۔ تو غفور الرحیم ہے، تو نے کہا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ تو غفور الرحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، غافر الذنب قابل التوب ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے رب العالمین، ہم گنہگار ہیں لیکن تیرے دربار میں رجوع کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اختتام پر تیرے دربار میں رجوع کرتے ہیں۔ اس مہینے میں اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے۔ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ استغفار میں ہم کو لگا دے رب العالمین، استغفار میں ہم کو لگا دے، ہمارے گناہوں کی معافی فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے جو والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے جو اکابرین اس دنیا سے جا چکے ہیں، رب العالمین ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے رب العالمین، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے رب العالمین، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے رب العالمین۔ انہوں نے توحید کا مسلک حق اور مسلک سلف کا طریقہ ہمیں سکھایا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما رب العالمین۔ اس تعلق سے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں سمجھ دے، یہ بصیرت عطا کر کہ ہم سمجھ سکیں کہ عقید توحید ہے کیا، اور جو عقید توحید کی ہمیں توفیق تو نے دی، اس عقید توحید کی حفاظت ہم کیسے کریں گے اور مسلک حق پر کیسے ہم قائم رہیں گے رب العالمین۔ اس کی بصیرت اور اس کی سمجھ ہم سب کو عطا کر دے۔ ہمیں رائے حق پر قائم رکھ، مسلک حق پر قائم رکھ، مسلک توحید پر قائم رکھ، اس دین اور اس شریعت پر قائم رکھ جو تیرے نبی اس دنیا میں چھوڑ کر گئے اور کہا کہ یہی حق ہے، اور اس حق پر جو قائم رہے گا اسی کو جنت ملے گی، اس حق کو جو چھوڑے گا اسے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوگی رب العالمین۔ اسی مسلک حق پر ہم سب کو قائم کر دے۔ رمضان کے اس مہینے میں ہم نے جو کچھ بھی عبادتیں کی ہیں ان سب کو تو قبول فرما لے۔ یہ مہینہ ہم سب کے لیے بابرکت بنا دے، اور بار بار رمضان کا یہ مہینہ ہمیں عنایت فرما، آگے بھی ہماری سانسیں اتنی باقی رکھ کہ ہمیں پھر یہ ماہ مبارک نصیب ہو اور ہم پھر اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں رب العالمین۔ تو ہم سب کو ایک کر دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، اور جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، نیکی کے ساتھ عقید توحید پر باقی رکھ، اور جب اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، جب ان سانسوں کے ٹوٹنے کا وقت آئے رب العالمین، تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔